بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، مگر دعا، عزت اور مخلصی صرف دل سے دی جاتی ہے۔ جو تمہیں وقت دیتا ہے وہ تمہیں اہمیت دیتا ہے، اور جو تمہارے لیے دعا کرتا ہے وہ تم سے سچا پیار کرتا ہے۔ دنیا کے رشتے لفظوں سے بنتے ہیں، مگر اصل رشتے ایمانداری اور خلوص سے جڑتے ہیں۔ جس طرح جسم کی صفائی کے لیے پانی سے غسل کیا جاتا ہے، اسی طرح دل کی صفائی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ توبہ انسان کے دل سے گناہوں کی میل، حسد، کینہ اور برائیوں کو دھو دیتی ہے اور دل کو نرم، پاک اور نورانی بنا دیتی ہے۔ ناظرین، قدرت نے ہماری روزمرہ خوراک میں بے شمار شفا رکھی ہے۔ جیسے روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور چہرے کی جھریاں کم ہونے لگتی ہیں، اسی طرح اگر روزانہ چقندر استعمال کیا جائے تو پرانی سے پرانے کھانسی میں بھی واضح آرام آتا ہے۔ ناظرین، مکھن کو ٹھنڈا کر کے ایک چمچ کھانے سے جسم میں غیر ضروری گرمی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر قوت باہ میں اضافہ مقصود ہو تو دوپہر کے کھانے میں پیاز کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ پودینے کے پتے پیس کر جسم کے محسوس حصے پر لگانے سے جلد نرم، ملائم اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر قوت مردانہ میں کمی محسوس ہو تو بادام اور چلغوزے کا حلوہ بنا کر استعمال کریں۔ پیارے ناظرین، جوڑوں کے درد کے لیے رات کو اجزا پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ استعمال کر کے اوپر سے پانی پی لیں تو درد اور کھچاؤ میں کمی آتی ہے۔ کمر درد یا پٹھوں کے کھچاؤ میں دوپہر کے وقت کالی مرچ کا مناسب استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر سیب کھا لیا جائے تو قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھونے سے کیڑے مکوڑے اور مکھیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پانی ہمیشہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ اس طرح سنت بھی ادا ہوتی ہے اور جسم میں طاقت بھی آتی ہے۔ روزانہ کچا لیموں چوسنے سے پیٹ پر چربی نہیں چڑھتی۔ نمک اور سرسوں کے تیل سے دانت صاف کرنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ رات کے وقت بعض غذاؤں کے استعمال سے دماغی صلاحیتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اگر مثانے کی کمزوری یا پیشاب کے مسائل ہوں تو نہار منہ دہی میں محسوس اجزاء شامل کر کے استعمال کریں۔ روزانہ 1 گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران شدید درد ہو تو پہلے دن شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے درد، مروڑ اور گیس میں آرام آتا ہے۔ ناظرین، 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی کالا نمک پانی کے ساتھ لینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور چہرہ سرخ و سفید دکھائی دینے لگتا ہے۔ بد ہضمی اور معدے کے درد کا آسان علاج یہ ہے کہ کالا نمک اور سونف ہم وزن لے کر باریک پیس لیں۔ 1 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کریں اور کھانے کے ہر نوالے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں تاکہ زندگی بھر معدے کے درد سے محفوظ رہیں۔ ہلدی کو گرم دودھ میں ملا کر پینے سے رنگ نکھرتا ہے اور داغ دھبے کم ہوتے ہیں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ صبح 1 پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد دودھ پی لیں۔ اگر ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے برائیوں کو نکال دیں۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی میں پھٹکری ملا کر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ الرجی یا خارش کی صورت میں سرسوں کا تیل کھانوں میں استعمال کریں اور چند قطرے ناک میں بھی لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دودھ اور جلیبی سر درد میں آرام دیتی ہے اور ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، لہسن نیا خون پیدا کرتا ہے اور رنگت نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد میں آرام آتا ہے۔ پاؤں پر تیل کی مالش دماغ کو تیز کرتی ہے۔ معدے کے السر میں روزانہ 1 لونگ چبانا مفید ہے۔ زیادہ گوشت کھانے سے قبض ہو جائے تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر استعمال کریں۔ زیتون کا تیل بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے
مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور جسم میں نمی پیدا کرتا ہے۔ یہ نظام ہاضمہ کو درست کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، نیم کا تیل بالوں کی مضبوطی کے لیے مفید ہے۔ کھجور کو پانی میں بھگو کر کھانے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ بنی ہوئی مکئی جسمانی تھکن دور کرتی ہے۔ ہلدی والا دودھ جسم کے درد ختم کرتا ہے۔ ناظرین، بالوں میں کیسٹر آئل لگانے سے خشکی ختم ہوتی ہے۔ سرسوں کے تیل کی مالش سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ اخروٹ کے مغز میں سرکہ ملا کر چہرے پر لگانے سے قدرتی سرخی آتی ہے۔ ناظرین، لیمو پانی جسم کو فاسد مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ آم کھانے سے رنگ صاف اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کریلا بینائی مضبوط کرتا ہے، قبض ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ ناظرین، پالک کے استعمال سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن افراد کی یادداشت کمزور ہو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی غذا میں ہلدی کا زیادہ استعمال کریں، کیونکہ ہلدی حافظے کو بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد غسل کرنا مناسب نہیں۔ اس سے جسم میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے جو نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جو لوگ صبح سورج نکلنے سے قبل ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور خوشنما رہتا ہے۔ دنیا کی تقریباً 10% آبادی بائیں ہاتھ سے لکھتی ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو کیلا کھانے سے کھانسی، نزلہ اور زکام جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر زکام ہونے کا اندیشہ ہو تو کچھ دیر پاؤں دھونا مفید ہے۔ نہا کر یا باہر سے آنے کے بعد کھانے سے پہلے پاؤں دھو لینے چاہیے۔ پروٹین کے حصول کے لیے مونگ پھلی بہترین غذا ہے اور وزن کم کرنے کے لیے کھانے سے 1 گھنٹہ قبل مونگ پھلی کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ 12 گلاس پانی پیتے ہیں ان کی جلد عام طور پر بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ ناظرین، کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور دل کی بیماریوں میں بھی مفید ہے، خصوصاً اگر اسے رات کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ ہفتے میں 2 مرتبہ کھایا جائے۔ ناظرین، کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے۔ ہمیشہ بھوک لگنے پر کھانا کھانے سے شوگر جیسی بیماریوں سے بچاؤ رہتا ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں درد ہو یا جسمانی کمزوری ہو وہ رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما لگائیں۔ یہ سنت بھی ہے اور مفید بھی۔ کھانا کھانے کے بعد جلن محسوس ہو تو پپیتا کھانا فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھانے سے معدہ درست رہتا ہے۔ صبح ہاتھ منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرہ صاف اور ملائم رہتا ہے۔ پیٹ بھر کھانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے۔ اجوا کھجور جگر اور معدے کے لیے نہایت مفید سمجھی جاتی ہے۔ کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر تبدیل کریں، دوسروں کے عیب تلاش نہ کریں اور بیت الخلاء میں بات کرنے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، گرم کھانے کو پھونک مار کر ٹھنڈا نہ کریں۔ کھانے پر افسوس یا اداسی کا اظہار نہ کریں اور منہ سے نکالا ہوا کھانا دوبارہ نہ کھائیں۔ صاف ستھرے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے وہ بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لقوا کی صورت میں سیب اور انگور کے رس کو ملا کر پینا مفید بتایا گیا ہے۔ فجر اور عصر کے بعد بلا ضرورت سونے سے گریز کریں۔ حمل کے دوران بہت زیادہ گرم اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھانے سے تازگی برقرار رہتی ہے۔ بادام کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اگر گھر میں جھگڑے بڑھ جائیں تو گھر کا کوئی ایک فرد ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ یا عظیم یا ودود پڑھے، انشاءاللہ گھریلو نچاکی میں کمی آئے گی۔ رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیتون کا نیم گرم تیل کان میں قطرہ ڈال کر مالش کرنے سے
कम सुनाई देने का मसला कम हो सकता है। माँ जैसी मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं दे सकता। दिन में 2 मरतबा खाना कई बीमारियों से बचाता है। अदरक गुर्दों मसाने दिल और दिमाग के लिए मुफीद है। टमाटर जिस्म की खुश्की दूर करता है और खून साफ करने में मदद देता है। नाजरीन, नींद पूरी करना जहनी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए घी की बजाय तेल इस्तेमाल करना बेहतर है। ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल दिमागी सलाहियत को कमज़ोर कर सकता है। रात के वक़्त सितारों को देखना जहन को सुकून देता है। इस्तग़फ़ार की कसरत करें, इससे गुनाहों में कमी और रिज़्क़ में बरकत होती है। नाज़रीन, दोपहर को गाजर खाने से खून की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। अगर नाक से बार बार खून आए तो दिमाग कमज़ोर हो सकता है। जापानी फल खाने से मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। कमज़ोर नज़र वाले लोग शलजम ज़रूर खाएं। 1 गिलास दूध में 5 खजूर, 1 चम्मच देसी घी और हस्बे ज़ायक़ा चीनी डालकर गर्म करें, फिर ठंडा करके पी लें। खून की कमी और कमज़ोरी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, जो औरत बैठकर झाड़ू लगाती है, इसके घुटनों में दर्द नहीं होता। खाली पेट अदरक का रस पीने वाला बुढ़ापे में भी जवान नजर आता है। नाज़रीन, शदीद सा दर्द हो तो थोड़ा सा ज़ीरा मुंह में डाल लें, दर्द कम हो जाएगा। ज़हनी दबाव में अल्लाह को याद करें, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। अगर चेहरे का रंग सांवला हो तो गुलाब फ़ायदेमंद है। चाय हमेशा थोड़ी थोड़ी ठंडी करके पिएं। बहुत गर्म चाय पीने से कैंसर का खतरा हो सकता है। दिल की बीमारी से बचने के लिए सुबह के वक्त प्याज खाएं। माहिरीन के मुताबिक जागते ही वर्जिश करने से गर्दन और कमर के दर्द का खदशा होता है, इसलिए पहले चहलकदमी करें फिर वर्जिश करें। बगैर चीनी दूध में 2 केले और 2 खजूर डालकर जूस बनाएं, या दूध पसंद न हो तो दही इस्तेमाल करें, यह बहुत फ़ायदेमंद है। खाने से पहले शहद में थोड़ा दालचीनी मिलाकर खाने से हाजमा बेहतर होता है।